اس کے لیے ایک حد مقرر ہے، کتنا اس میں گیپ رکھنا ہے، دونوں پاؤں کے درمیان میں جو گیپ رکھنا ہے ایک اندازہ، ضروری نہیں ہے کہ 4 سے 4.5 میں ہو، یا اب اتنا سا رکھنا ہے کہ جو 4 انگل کے برابر ہو، اتنا سا دونوں پاؤں برابر رکھنے ہیں، ایک آگے جا رہا ہے نا، ایک پیچھے ہے، یہ نہیں، دونوں پاؤں برابر ہیں اور بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ آپ جو ہے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد آپ جب ہاتھ اٹھانے ہیں، اب یہ ہاتھ قبلے کی طرف یہ ہتھیلی ہونی چاہیے. اگر یہ ہتھیلی قبلے کے بجائے گال کی طرف ہے، منہ کی طرف ہے، یہ غلط. یہ ہتھیلی بالکل قبلے کی طرف سامنے رہنی چاہیے ایسا. آپ جو ہاتھ اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا ہے، اس میں عورتوں کے لیے ہے کہ یہاں تک لائیں. ضروری نہیں کہ یہاں جا کر جو ہے لگائیں گے، ٹچ کریں گے، نہیں، لیکن عورت کے لیے اتنا ہی ہے. اور مرد کے لیے ہے کہ یہ جو ہے کانوں تک ہاتھ کو لے جائے. اور اگر کانوں کو لگا لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لگاتا نہیں ہے لیکن وہ یہاں تک لے لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کہاں ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، سامنے. ایسے اللہ ایسے کرتے اللہ ایسے اللہ سیدھا. اور انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا ہے، نہ اتنا دبا کے رکھنا ہے زبردستی کھینچ کر، نہ ہی کھول کر رکھنا ہے ایسے کھولے ہوئی ایسے اللہ اکبر، ایسے اپنی حالت پر تھوڑی تھوڑی رہ رہی ہے جیسے رہ رہی ہے اور اپنی حالت پر. اس کے بعد اب ہاتھ جو باندھنے ہیں، یہ جو کلائی ہے اس کلائی کے اوپر اس چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنانا ہے. یہاں پر ایسے اس سائڈ سے چھوٹی انگلی، اس سائڈ سے انگوٹھا آ گیا. یہ 3 انگلی برابر سیدھی رہیں گی کلائی کے اوپر. جو گڈھا ہے ہاتھ کا، اس گڈھے پر یہ ہتھیلی رکھنی ہے یہ، اور اس چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنانا ہے. اور یہ 3 انگلی اس کلائی کے اوپر برابر رکھنی ہے. یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک. اب بعض حضرات ایسے بھی باندھتے ہیں، یہاں سے پکڑ کے رکھتے ہیں یہاں سے، ٹھیک. اور بعض نے یہیں باندھا ہوتا ہے، لیکن یا تو ایسے پورا ہے، ایسے نہیں ہے، ہاتھ ہلکا نہیں بنا ہوا. اب کسی کا ہلکا بنا ہوا ہے اور انگلی نیچے ہے، ہلکا یہاں بنانا ہے یہاں پر، اور انگلی آگے رکھنی ہے 3. اور جس سے ہلکا بنانا ہے وہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ہے ایسے. یہ حنفی مسئلہ کے نزدیک یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. اب ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ یہ ہے ناف. اب ناف کے نیچے نہیں باندھنے ہیں، ناف پر باندھنے ہیں، ناف پر. اب ناف پر سے بعد میں سنا کہ ناف سے اوپر ہیں تو وہ سینے پر لے آئے، انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیا ہے نا. ٹھیک ہے نا، آپ نے بعد میں سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. بھائی ناف سے، ناف پر ہے، میں نے ناف سے اوپر کا ہے تو ناف سے اوپر پھر وہ سینے پہ لے آتے ہیں، پھر یہاں ہاتھ باندھتے ہیں. یہاں جو ہاتھ باندھنا ہے سینے پر، یہ عورت کے لیے ہے. عورت بائیں ہاتھ کو نیچے رکھے گی، دائیں ہاتھ کو اس کے اوپر رکھے گی، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھے گی. عورت ہاتھ کو باندھے گی نہیں اور اپنے سینے پر رکھے گی. عورت کے لیے یہ حکم ہے. لیکن مرد کے لیے ہاتھ کو باندھنا اس طریقے سے ہے، اور یہاں باندھنا ہے جہاں جو ناف ہے اس پر باندھنا ہے. نیچے نہیں، ناف پر، ہاں ناف پر، ناف سے اوپر نہیں، ناف پر، ناف پر ہے. ہاں اب اگر کسی کا ہاتھ لمبا ہے تو ذرا سا ہلکا جا بھی رہا ہے نیچے، وہ حرج نہیں اس میں. ہلکا سا اب ناف یہاں رہ گیا، ہلکا سا اس کو اوپر بھی ہو گیا، لیکن ناف پر ہاتھ باندھنے کا ہے حکم ہے کہ ناف پر ہاتھ باندھنے ہیں. یہ طریقہ ہے. اب کھڑے جب رہیں قیام میں تو نگاہ ہونی چاہیے سجدے کی جگہ، جہاں سجدہ کرنا ہے. سجدے کی جگہ نگاہ ہونی چاہیے، جہاں پر ناک رکھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، وہاں نظر رکھنی ہے. اور اس کے بعد جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہاتھ جو ہے اس کے اوپر لگانے ہیں. گھٹنا ہے، اس گھٹنے کے اوپر یہ ہاتھ کی ہتھیلی لگانی ہے. اس ٹانگ کو ٹائٹ کرنا ہے، اس ہاتھ کو، بازو کو ٹائٹ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ گھٹنے آگے ہیں، یہ بھی جو ہے ٹائٹ نہیں، یہ بھی ٹائٹ نہیں اور رکوع ہو رہا ہے، یہ رکوع نہیں ہے. بلکہ اس کو بھی ٹائٹ رکھنا ہے، اس کو بھی ٹائٹ رکھنا ہے، ایسے ایسے خوب ٹائٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد نظر رکھنی ہے انگوٹھے کے اوپر.
ٹھیک ہے. سر اور کمر دونوں برابر ہونی چاہیے. سر اور کمر یہ ٹائٹ بھی کیا ہوا ہے, یہاں سے جو ہے گردن ایسے رکھی ہوئی ہے نا, کیا یہاں سے ٹائٹ کیا ہوا ہے لیکن گردن ایسے بہت جھکائی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں. تو پہلے تو اس ٹانگ کو یہاں ہاتھ رکھنے کے بعد اس پر دبانا ہے, ٹائٹ کرنا ہے. ٹائٹ کرنے کے بعد خوب, تاکہ یہ جو جگہ یہاں پر رہے خوب ٹائٹ ہو. ٹھیک. اس کا بنیادی اعتبار سے جو فائدہ ہے جسمانی اعتبار سے, جس کو آج میں غیر مسلم جو یوگا کہتے ہیں نا, یوگا کے اعتبار سے بھی جو ان کے فوائد نظر آتے ہیں وہ نماز میں ہیں. تو وہ اس طریقے پر ہیں جو طریقہ صحیح ہے. ورنہ رکوع کیا, نماز پڑھی, رکوع کیا اللہ اکبر, اللہ اکبر یہیں ہاتھ رکھے یا ایسے کر لیے, پھر جو ہمیں تو کمر میں درد ہو رہا ہے. نمازی بھی ہے بندہ لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا ڈسک کی پرابلم ہے, پھر بھی اور نہ جانے کیا کیا. تو یہ جو سہولتیں ہیں, یہ جو فوائد ہیں نماز کے پڑھنے کے جسمانی اعتبار سے, ثواب تو ہے لیکن جسمانی جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے جب صحیح پڑھا جائے گا, جب صحیح وضو کیا جائے گا. تو یہ جو صحیح طریقہ ہے کہ بھئی آپ اپنے ہاتھ پر رکھیں گے پھر اٹھائیں گے, یہ جو ورزش ہوتی ہے یہ ورزش صحیح اس طریقے پر ہو جائے گی. 5 وقت بندہ وضو کر رہا ہے, 5 وقت نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے. ایک رکعت میں کتنی پریکٹس ہے, پھر جتنی رکعتیں پڑھے گا کتنی مرتبہ پریکٹس ہے. اس کو یوگا کرنے کی, ورزش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمازی آدمی کو کوئی ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی جب نماز اس کی صحیح ہوگی. تو آپ دیکھیں نماز کا عمل جو فرض ہے اللہ کی جانب سے وہ بھی ادا ہو جائے گا اور اپنے جسمانی ورزش بھی اس کی ہو جائے گی. تو قیام کرنے کا طریقہ, ہاتھ باندھنے کا طریقہ, اور اس کے بعد جو ہے رکوع کرنے کا طریقہ کہ یہ ہاتھ کی ہتھیلی گھٹنے کو اوپر رکھنی ہے اور اس کو اس جگہ سے دبانا ہے, اور پاؤں کو, یعنی ٹانگ کو بھی ٹائٹ رکھنا ہے, بازو کو بھی ٹائٹ رکھنا ہے, اور کمر اور سر کو برابر رکھنا ہے. اور نظر کہاں رکھنی ہے؟ انگوٹھے کے اوپر. ٹھیک ہے نا, نظر کہاں رکھنی ہے؟ انگوٹھے کے اوپر. یہ ٹانگ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے, یہ ہاتھ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سر اور کمر ہے اس میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے, کہیں سر نیچے ہے کہیں سر زیادہ اوپر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں ٹائم. اور یہاں اگر ایک ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لیا, طریقہ صحیح ہوا, تو جو رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ ادا ہو گیا, نماز بھی ہوگی, ورزش بھی ہو گئی. اور بجائے اس کے غلط طریقے سے رکوع کیا تو ایک مرتبہ کے بجائے 9 مرتبہ بھی پڑھ رہا ہے بندہ, رکوع بھی تو صحیح نہیں ہے نا. رکوع صحیح, اس کے بعد کھڑا ہونا ہے سیدھا. اور اب جب رکوع سے سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے پاؤں تو نیچے زمین پر رکھے ہوئے ہیں, تو جو چیز زمین سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو زمین پر رکھنا ہے. تو اپنے ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے, دو زانوں یہ اس پر گھٹنے پر, پھر یہ نیچے رکھنا ہے. سجدے کے لیے جاتے ہوئے پاؤں تو زمین پر تھے, اب یہ جو ہے آپ نے زمین پر رکھنے ہیں, ہاتھ اس کے اوپر رکھنا ہے, اوپر رکھ کر نیچے آنا ہے. اب اس کے بعد ہاتھ رکھنے ہیں نیچے, اور اندازہ رکھنا ہے کہ جہاں آپ نے ہاتھ رکھے ہیں اب دونوں انگوٹھے کے درمیان آپ کا ناک آنا چاہیے, اور اس کے برابر جو ہے یہ کان ہے, کان کے برابر یہ ہاتھ وہاں نیچے رہنا چاہیے. اتنا اندازہ رکھنا ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ ہاتھ رکھے یا دونوں جوڑ دی اور اس کے اوپر سر رکھ دیا, یہ بھی نہیں. مسئلہ کہ شیعہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کرتے بلکہ لکڑی رکھتے ہیں, اس پر سجدہ کرتے ہیں. پتھر کہ لکڑی ہوتی ہے, لکڑی ہوتی ہے, لکڑی کا وہ بنا کے رکھتے ہیں. اچھا, اس پر سجدہ کرنے کا یا نہ جانے کیا. تو ہاتھ پر سجدہ کرنا نہیں ہے, زمین پر سجدہ کرنا ہے. آج تو مسجدیں اور اس میں قالین وغیرہ کتنا جو ہے مخمل ہے, فرش کتنا اچھا ہے, لیکن جب کچی جو ہے مسجدیں ہوا کرتی ہیں بالکل مٹی پر سجدہ کرنا, تو یہ سجدہ کرنا اللہ کو سجدہ کرنا ہے, مٹی پر, فرش پر, نیچے اپنا ناک اور اپنا ماتھا نیچے رکھنا ہے. تو بعض حضرات کیا کرتے ہیں, ہاتھ رکھا, ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کر لیے. تو ویسے حالات کے لیے پتھر ہوگا کسی چوبنے والوں نے رکھا ہوگا بچنے کے لیے, اب کوئی چیز آج لے آئے ہیں تو آج تو نہیں ہے ویسے, وہ چیزیں نہیں. تو اب جو ہے ہاتھ کتنے دور رکھنے ہیں, اور اس کے بعد یہ کلائی آپ نے پہلو سے جدا رکھنی ہے, زمین سے اونچی رکھنی ہے, بیچ میں گیپ رکھنا ہے. کبھی ایسا ہو کہ سجدہ تو ہاتھ تو صحیح رکھے تھے, ہاتھ پر سجدہ نہیں کیا, ناک بھی زمین پر رکھا, ماتھا بھی زمین پر رکھ لیا, لیکن یہ زمین کے اوپر بچھا دی. یہ عورت کے لیے ہے, یہ زمین پر بچھانا کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. مرد کے لیے زمین پر بچھانے کا حکم نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ آپ کے پہلو سے لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے, یہ بازو آپ کے پہلو سے بغل سے لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, یہ لگنے کا حکم عورت کے لیے. تو عورت کی نماز میں مرد کی نماز میں فرق ہے.
بعض حضرات کے نزدیک فرق نہیں ہے، تو وہ جو ہے جس طریقے سے مرد نماز پڑھتے ہیں ویسے عورتیں نماز پڑھتی ہیں، کوئی فرق بھی نہیں ان کے نزدیک۔ لیکن حنفی مسلک کے نزدیک مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں فرق ہے، تو اس لیے یہ جو فرق ہیں رکوع کے اندر بھی فرق ہے کہ عورت اتنی جھکے گی جتنی جھک سکتی ہے، اس کو یہ ہاتھ ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمر اور سر کو برابر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے جتنی وہ جھک سکتی ہے آسانی سے تھوڑا وہ جھکے گی، جہاں اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں وہ رکھے گی، گھٹنے تک ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں رکھے گی ہاتھ، اور اس کا رکوع ہو جائے گا، اس کے لیے اتنا حکم نہیں ہے۔ سجدے کے اندر بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ کھول کر رکھیں گے، زمین سے اٹھا کر رکھیں گے، یہ جو ہے بازو اپنے یہ پہلو سے جدا رکھیں گے، یہ عورت کے لیے حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا کر رہی ہے تو وہ حنفی مسئلہ کے نزدیک اس کا سجدہ اس کی نماز نہیں ہے۔ تو نماز میں ماتھے کا سجدے میں ماتھے کا نیچے ہونا زمین پر اور ناک کا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا چیز پہلے رکھنی ہے اور کیا چیز بعد میں رکھنی ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے کس چیز کو پہلے اٹھانا ہے اور کس چیز کو بعد میں اٹھانا ہے۔ تو زمین پر پاؤں تھے، پھر آپ نے کیا رکھے، گھٹنے، گھٹنے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا، اب آپ ہاتھ نیچے رکھو گے، اس کے بعد سب سے پہلے کیا رکھو گے آپ، ناک، ناک کے بعد ماتھا۔ اب جب اٹھانا ہے پہلے کیا اٹھانا ہے، سر اٹھانا ہے، پھر ناک اٹھانا ہے، اور جہاں سجدے میں رہے تب تک دونوں پاؤں کھڑے رکھنے ہیں۔ سجدے میں جب رہیں گے دونوں پاؤں کیا ہونے چاہیے، کھڑے رہنے چاہیے۔ اگر آپ نے دونوں پاؤں کو اٹھا لیا، اتنی دیر تک دونوں پاؤں آپ کے زمین سے اٹھ گئے سجدے کی حالت میں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے، اتنی دیر آپ نے پاؤں اٹھا کر رکھا، تو سجدہ جو آپ رکن کر رہے تھے وہ خارج ہو گیا، تو نماز نہیں ہوئی۔ ہاں بات دیکھا نا آپ نے، ایسے ایک پاؤں اٹھایا ہے، کسی کا دونوں اٹھا ہوا ہے، تو ہاں ہل جانا یا ایک کا اٹھ جانا اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی مطلب دیکھے جاتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں یا کہیں ایسے جو ہے نا سمجھ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ سجدہ تو کر رہا ہے بندہ لیکن اسے دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہیں اور کافی دیر تک اٹھے ہوئے ہیں، تو ہاں ایک اٹھ جائے یا ہل جائے۔ بعض جو ہے ایسی بھی روایتیں نہیں جی یہ جو دایاں پاؤں ہے، دایاں پاؤں کا انگوٹھا وہاں سے ہلنا ہی نہیں چاہیے، سجدہ ہو، کھڑا رکوع ہو، قیام ہو، کچھ ہو، جس جگہ زمین پر لگا ہو اسی جگہ چمٹا کے رکھنا ہے، ہلکا سا بھی ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز کہتے ہیں، یہ جو انگوٹھا ہے دائیں پیر کا، اس کو کھڑا رکھنا نا پاؤں کو بعد میں، تو کہا کہ بس یہ اس جگہ پہ ہے نا، اس فوٹ میں نے یہ پاؤں رکھ لیا ہے، بس اس کو یہاں سے نہیں ہٹانا ہے، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہلکا سا بھی ہلنا، انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے یہاں سے۔ ایسی روایتیں بنا کے رکھتے ہیں، مطلب اس کو نہیں ہلانا ہے، ہلانا مطلب ذرہ برابر بھی نہیں ہلنا چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوگی، ایسی ایسی روایت نہیں ہے۔ ہاں آپ جب کھڑے ہوئے، یہ کھڑے ہونے کا طریقہ، پھر اس کے بعد رکوع کا طریقہ، پھر اس کے بعد سجدے کا طریقہ، ظاہر سی بات ہے رکوع میں یہ کہاں ہل کے جائے گا، ہلانا تو ہے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہاں کھڑے تھے بالکل اس کے برابر اس پھول کے اوپر یہ جو ہے انگوٹھا تھا، دوسرے رکعت میں آپ کھڑے ہوئے تو ہلکا سا ادھر ہو گیا، ہو سکتا ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جانا اور ہلانا، ہاں اس میں فرق ہوتا ہے، کسی پر ہل جاتا ہے یہ کیا ہے، لیکن ہلانا نہیں ہے۔ خود ہاں خود نہیں ادھر ہلا رہا ہے، ادھر ہلا رہا ہے، لیکن اگر جو ہے ہل گیا تو ہلتا ہے، اس سے وہ فرق نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جان بوجھ کے ایسے کوئی ایسے ایسے کرتے ہیں، اب سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کیا رکھنے ہیں، کھڑے رکھنے ہیں۔ تو پاؤں کھڑے کس طریقے سے رکھنے ہیں کہ جو انگلیاں ہیں انگلیاں قبلے کی طرف رہنی چاہیے، اگر پاؤں کھڑا ہے اور انگلی جو ہے زمین پر ہے نا سجدے کی حالت میں تو ٹھیک ہے۔ آپ جب آپ جو ہے سجدے کی حالت میں ایسے گئے اور پاؤں آپ نے کھڑا رکھا، انگلیاں ایسے رکھی ہوئی ہیں، انگلیاں نیچے رکھی ہیں، ایسے نہیں ہے انگلی، پاؤں کی انگلی ایسے رہنی چاہیے، پاؤں کھڑا رہنا چاہیے سجدے کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہے تو اس پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اور بائیں والے پاؤں کو بچھانا ہے، اس بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، اس پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، اور یہ جو ہے بیٹھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو جب اشہد پہ پہنچو گے تو اس وقت ہلکا بنانا ہے، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ اوپر اٹھانا ہے، الا اللہ پہ جھکانا ہے۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کہ کوئی جو ہے معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو گواہی مکمل ہو گئی اس کی تو اس نے ہاتھ کی انگلی نیچے رکھ دی، اس بات پر اٹھانی ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود
معبود نہیں ہے. کئی وقت ہوتا ہے کہ ایسے آسان اور کوئی نہیں ہوتا ہے اب نہیں اٹھایا تھا تو اس کی ایسے تو نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی آپ کو کہنا پڑتا اور ہے. یہ ہاں ایسے ایسے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے. نہیں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس میں ثواب ملے گا. آپ کسی کو پڑھ بھی لیا اس نے یا ایسے بیٹھا رہا امام کے پیچھے تو کچھ پڑھنا بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایسا شخص ہے کہ آپ نے کاروبار میں سوچ میں پڑا ہوا اور جو ہے نماز جماعت پڑھ رہا ہے ہاں، اور اس نے نہ تو تحیات میں وہ انگلی اٹھائی نہ کچھ اور کیا، لیکن نیت باندھ کے طرف سے کھڑا تھا، نماز اس کی ہو جائے گی. اسی طریقے سے خود پڑھتے سمے بھی اس کو یاد نہیں رہا یا خود نہیں ہوا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے نماز کے نہ ہونے کا، کیونکہ یہ فرض تو نہیں ہے کہ فرض چھوٹ گیا، واجب میں نہیں ہے، سنت ہے، اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہاں رکھنے کے بعد دونوں اختیار ہیں، ایسے ہی بنا رکھو سلام ہونے تک، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ جب آپ نے اس کا کام ہو گیا، جو انگلی اٹھانی تھی ہلکا بنانا تھا اس کا کام ہو گیا تو آپ اس کو ہلکے کو چھوڑ دیں. یہ دونوں اختیار ہے، یہ نہیں کہ مطلب کوئی ایسا کرے گا تو دوسرا چھوٹ ہو گیا کہ نہیں تم نے ایسے کیوں کر دیا تھا، نہیں ایسے ہی رکھنا تھا. اچھا دوسرا کو نہیں ایسے نہیں ایسے رکھنا تھا، اس میں کیوں بحث کر رہے کھانے والے بولتے ہیں نا. ہاں ان چیزوں میں مطلب بحث کرنے والی چیز نہیں ہے. جب اٹھانا ہے اس طریقے سے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، اب بعض حضرات کیا کرتے ہیں اٹھاتے بھی ہیں، اٹھانے کے بعد جو ہے ہلاتے رہتے ہیں. اب اس ہلانے میں کیا ہے کہ ذہن اس کی طرف منتشر ہوتا ہے، کیونکہ باقاعدہ ایک انگلی ہل رہی ہے، پڑھ تو رہا بندہ لیکن کہاں ہے ذہن ادھر ہے نا، انگلی ہلا رہا ہوں میں ایسے ایسے کر رہا ہوں تو ذہن ادھر ہے. یہ جو ہے ہمیں مسئلہ کے نزدیک ایسی کوئی روایت ایسی چیز نہیں ہے کہ انگلی کو ہلانا ہے. اب آپ دیکھو گے کوئی ایسا ایسا کر رہا ہوگا بعد میں، اب اس کے کرنے کا کوئی مقصد کوئی مطلب نہیں ہے. اس سے گواہی دینی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کا کام اتنا ہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، ہے نا. جیسے آپ اسکول میں دیکھتے ہیں بچوں کو کوئی ٹیچر پوچھتا ہے بتاؤ یہ کوشچن کون آنسر کون بتائے گا کوشچن کا، سر میں مطلب میں، ہے نا. کبھی ہاتھ اونچا کرو یا انگلی میں. تو یہ بندہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس نے انگلی کے ذریعے گواہی دی. اب یہ انگلی کا اٹھانا جو سنت طریقہ ہے، پھر نیچے رکھنے کا جو سنت طریقہ ہے، اس کے بعد کا جو اختیار ہے بندے کو ویسے رکھے تو حرج میں اٹھانا تو اب ہے نہیں ہے، یا پھر جو ہے ہاتھ ہلکے کو چھوڑ دے یا ہلکے کو بنائے کے رکھے، دونوں اختیار بندے کو ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب سلام پھیرنا ہے تو سلام کے وقت میں اس طرف کندھے کے اوپر دیکھنا ہے، نہ دوسرے شخص کو دیکھنا ہے، نہ دوسرے کی جیب کی طرف دیکھنا ہے، نہ دوسرے کو بھائی کون کو نماز کے بعد کھڑا ہو رہا ہے اپنے رکعت پڑھنے کے لیے سلام پھیرا نا، گھوم گیا بندہ پورا، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑا ہو، ادھر سے پورا گھوم گئے ادھر، ہاں ادھر یہ کیا کر رہا ہے، یا ایسے ہی گھوما ادھر دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے جیب میں کیا ہے، ادھر سے یہ کیا کر رہا ہے، مطلب نظر کہیں، ہے نا. سلام پھیرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں، شولڈر پہ دیکھا ہی نہیں. سلام کے وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں دیکھنا ہے، نگاہ جو ہے یہاں سے گھومنے کے بعد یہاں جانی چاہیے، نہ کہ آگے نہ کہ دوسروں کو دیکھنے کے لیے. اسی طریقے سے اس طرف جائے گی تو یہاں کندھے پر شولڈر پر بس یہاں تک نگاہ جانی چاہیے. آپ جب امامت کر رہے ہیں تو اس وقت ایک نیت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی موقع آئے بندہ ایک شخص کو دو کو نماز پڑھا رہا ہے تو امامت کے اندر نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں نماز کی جو نیت کر رہا ہوں پڑھانے کی، یہ انسانوں کی بھی ہے، فرشتوں کی بھی ہے، جنات کی بھی ہے. کس کی؟ انسانوں کی بھی، فرشتوں کی بھی، جنات کی بھی. اس لیے کہ ہر مسجد میں ہر محفل میں فرشتے بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی اور نمازیں پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ تعداد میں جنات ہیں اور فرشتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. کم تعداد میں جنات ہیں جو نیک جنات ہیں نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے امام کو جو ہے نیت کرنی ہوتی ہے ان کی بھی. اگر ان کی وہ لوگ پیچھے نماز پڑھنے با جماعت شامل ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی بھی نیت کی جائے. اسی طریقے سے جب سلام پھیرا جائے تو ان کی بھی نیت کی جائے، نیت کر کے سلام، کیونکہ سلام جو کیا جا رہا ہے نا یہ سلام کس کو، نماز تو جہاں تک پڑھنا تھا سلام کے پہلے تک وہ وہاں تک نماز تھا، یہ نماز نہیں ہے سلام. لیکن لفظ سلام سے نماز کو مکمل کیا جاتا ہے، نماز سے باہر نکلا جاتا ہے. داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے. یہاں بندہ جو تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو یہ تکبیر تحریمہ جب ایجاد ہوئی، جب شروع ہوئی، وہ اس وقت ہوئی تھی جب منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اور منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کی بغلوں میں بت ہوا کرتے تھے یا کوئی اور چیز ہوا کرتی تھی، تو وہ اللہ اکبر سے کر کے وہ اپنے بغل میں بت بھی رکھتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے. منافق تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کو جو ہے ایسے اٹھانا ہے تاکہ مطلب بغل خالی رہے، پتہ لگے کوئی چیز آپ نے چھپائی ہوئی نہیں ہے. یہ طریقہ.
اور اس کے اندر حکمت یہ رہی کہ اس نماز کے پہلے بندہ دنیا کے تمام مسائل میں لگا ہوا ہے نا، ہر مسائل میں ہر چیز میں لگا ہوا ہے. تو تکبیر تحریمہ کا مقصد یہ ہے کہ جب اس نے اللہ اکبر کہا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام حلال چیزیں بھی میں نے حرام کر دیا اپنے اوپر. نماز میں کھانا جائز، پینا جائز نہیں ہے. اب بندہ اگر کھا کے آ رہا تھا، بھی کھانا کچھ کھایا تھا یا کوئی چیز کھائی تھی اس کے منہ میں تھا، تو فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر چنے کی بقدر کھانے کی کوئی چیز آپ کے منہ میں ہے، چنے کی بقدر، اور اس کو اگر آپ نے نگل لیا تو نماز ٹوٹ گئی. چنے کی بقدر ہے نا، دانت میں کہیں پھنسا ہوا، ایسے کر کے آپ نے نگل لیا، اس کو چبا لیا. اگر اس سے کم مقدار میں ہے تو آپ نے اس کو کہیں دبا دیا یا کچھ کر دیا تو اس کا حرج نہیں ہے. لیکن چنے کی مقدار کے برابر، اس لیے کہ نماز کے دوران نہ کھا سکتا ہے بندہ، نہ پی سکتا ہے، نہ ہی بات کر سکتا ہے. تو جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی نماز کی حالت میں کیا ہوتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہے نا. کھانا پینا ساری چیزیں، یہ تمام چیزوں کو حرام کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اور تکبیر کا نام کیا؟ تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی. حلال چیزیں ساری حرام ہو جاتی ہیں اللہ اکبر کر کے. بندہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ اس بندے کا اور رب کا تعلق ہے بیچ میں. بات کرنا، جو کچھ بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا، التحیات پڑھنا، یہ ساری چیزیں پڑھنا نماز. لیکن نماز ختم ہو جاتی ہے جہاں درود شریف کے بعد کی دعا وغیرہ پڑھتے ہیں. اب ایک دعا پڑھ لیجیے، دو پڑھ لیجیے، جتنی بھی، لیکن نماز مکمل ہوگی. اب نماز سے باہر نکلنے کے لیے سلام ہوتا ہے. تو جیسے کسی گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں بھائی السلام علیکم، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم اجازت مانگتے ہیں بھائی ہم سلام کر کے. اسی طریقے سے نماز سے باہر نکلتے سمے جو ہے نماز تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن نکلنے کا طریقہ کیسے نکلنا ہے باہر نماز سے، ختم کیسے کرنی ہے، مکمل کیسے کرنی ہے. تو یہ واجبات نماز میں آیا کہ لفظ سلام سے نماز کو مکمل کرنا واجبات نماز میں ہے کہ آپ نماز کو جب مکمل کرو، ختم کرو، تو ختم تو کسی اور فعل سے بھی ہو سکتی ہے، نماز ختم ہو جائے گی. میں نے آپ کو بتلایا تھا نا پچھلے کہ بھائی اگر نماز پڑھنے میں جو چیزیں پڑھنی تھی، پڑھنے کے بعد اگر اچانک ہنسی نکل جاتی ہے، نماز ہو گئی، اس کی نماز ٹوٹی نہیں، ہو گئی. کیونکہ جو جتنا پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، فرائض ادا ہو گئے ہے نا. اب اس کا واجب چھوٹا جو اس کو گناہ ہوگا، نکل کے ہنسی، یہ نہیں کہ ہنس لینا چاہیے، یا کوئی اور ایسا فعل ہو گیا، کوئی عمل ایسا ہو گیا، تو جو نماز پڑھی وہ نماز مکمل ہو گئی. اس لیے کہ نماز کے ارکان جتنے تھے وہ پورے ہو گئے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، ساری چیزیں مکمل ہو گئی. تو آخر میں جو لفظ سلام ہے یہ واجب ہے کہ لفظ سلام ہی کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کن کو سلام کرنا ہے؟ انسانوں کو بھی سلام کرنا ہے، فرشتوں کو بھی سلام کرنا ہے، اور جنات کو بھی سلام کرنا ہے. ان کی بھی نیت رکھنی ہے. سبحان اللہ.